السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 111۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ، اور جو کوئی گناہ کرے گا وہ اپنے ہی نفس پر کرے گا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، اور جو کوئی غلطی یا گناہ کرے گا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ اس کی تہمت کسی پاک دامن کو لگائے، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا، پس تحقیق اس نے بہتان اور بہت بڑے گناہ کو اٹھایا۔ جو کوئی گناہ کرے گا اس کے گناہ کا بوجھ اپنے پر، یعنی آپ کی کسی بھی طرح کی جو نیکی ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور آپ کا کسی بھی طرح کا گناہ اللہ تعالیٰ کو اس کو نقصان کوئی نہیں ہے۔ جس طرح کہ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقی قلب رجل واحد منکم، اگر تمہارے پہلے آدم کے بیٹے سے، یعنی پہلا انسان اور آخری انسان، اور پہلا جن اور آخری جن، تم سب مل کر ایک متقی اور سب سے زیادہ تقوی دار آدمی اس جیسا تمہارا دل بن جائے، پاکیزہ شخص بن جاؤ، تم ما زیادہ ذالک من ملکی شیئا، یہ چیز میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کرے گی۔ اور اگر تمہارا پہلا انسان اور آخری انسان، پہلا جن اور آخری جن، تم سب مل کر سب سے بدترین آدمی کے دل کی طرح کے ہو جاؤ، اللہ کی بادشاہت اور اس کی شان میں کچھ کمی نہیں آئے گی۔ جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ہم لوگ اگر اس کو سمجھ جائیں تو کوئی کسی پر نیکی کر کے احسان نہ جتائے۔ آج کوئی بندہ کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کو احسان کو، اس کو زندگی میں اس کا جینا محال کر دیتا ہے کہ تیرے ساتھ میں نے یہ کیا، تجھے میں نے یہ دیا، وہ سب اس کو زندگی بھر گنواتا ہے۔ اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ احسان میں نے اس پر نہیں کیا، میں نے اپنے نفس پہ کیا، اس کے ساتھ جو میں نے نیکی کی ہے وہ اپنے لیے کی ہے، اس کے لیے نہیں کی، تو انسان منان، احسان جتانے والا، اس درجے سے انسان نکل سکتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگ نیکی کر کے غرور تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں، فقراء اور غرباء کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ گناہگاروں کو معمولی جو نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں اور ساتھ خطائیں بھی ان سے ہوتی ہیں ان کو وہ حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر یہ آیت مبارکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم جو کوئی نیکی کرتے ہیں اس میں غرور اور تکبر بنتا ہی نہیں، اپنے لیے کیا، اپنی خدمت کر کے، اپنی ذات کو حقوق دلوا کے، کوئی بندہ تو فخر نہیں کرتا کسی پر۔ مثلا آپ اپنے آپ کو کچھ کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پھر آپ کسی کو بتاتے ہیں بڑے فخر سے کہ آج میں نے خود کو 2 روٹیاں کھلائی ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کھلائی ہیں، آپ کسی کو بتانا مناسب سمجھتے نہیں۔ اسی طرح جب آپ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تو آپ نے اپنے ساتھ احسان کیا، پھر آپ کسی کو کیوں بتاتے ہیں؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے علم والا اور حکمت والا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا، اور جو کوئی غلطی کرے گا، اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی یکسب کا لفظ بولا اور آگے بھی یکسب، کسب کہتے ہیں انسان کی محنت اور کوشش کو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ مواخذہ تمہارے کسب پہ کرتا ہے، یعنی قصدن کیا جانے والا عمل اسے کسب کہتے ہیں۔ جو بھول کے ہو جائے، لا علمی میں ہو جائے، اور جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہو جائے، اس کے لیے کسب نہیں بولا جاتا۔ اللہ نے کسب، یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، تم بھول کے کرو وہ کسب ہی نہیں ہے، تم نے جہالت کی وجہ سے کیا اس کو کسب ہی نہیں شمار کیا، تم سے جبرن اور اکراہن مجبوراً کوئی کام کروا لیا گیا وہ کسب ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن کی تفسیر کرنے والے ہمارے جیسے کم علم ہے۔ قرآن کی تفسیر کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سنی ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا کہ قرآن کے ایک ایک کلمے کے اندر کتنے کتنے علم کے پہاڑ چھپے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس میں یہ حکمت ہے۔ یہ کیوں کیا؟ اس میں یہ حکمت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جہاں پر جو لفظ استعمال کیا، دنیا کی کوئی طاقت وہاں پر کوئی اور لفظ کو جچا ہی نہیں سکتی اس معنی میں۔ تو جو کوئی کمائے گا یعنی جان بوجھ کر کرے گا گناہ، اس کا مطلب ہے غلطی سے جو ہو جائے وہ معاف، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا۔ ثم یرمی بہ بریئا، اچھا غلطی اس نے خود کی اور کرنے کے بعد کسی پاک دامن پر اس کی تہمت لگا دی، جس طرح لوگ مذاق میں بھی کرتے ہیں، کسی کی چیز چورا کے کہا فلاں نے نہیں اٹھائی ہے، اور آج دیکھیں آج تو معمولی، اللہ اکبر، اتنا آسان ہو گیا کسی پر جھوٹا مقدمہ کرنا۔ وہ دوست کو کہتا ہے تم میرا سر پھاڑ دو، وہ سر پھاڑ دیتا ہے، وہ جا کے دوسرے فریق کے اوپر کیس کر دیتا ہے کہ انہوں نے میرا سر پھاڑا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، جو بندہ گناہ کرتا ہے اور پھر کسی پاک دامن پر اس گناہ کی تہمت لگا دیتا ہے، کسی طرح کے جرائم، اپنا بندہ خود مروا کے کسی پر کیس مضبوط کر دیا، یا ایسے ہی کسی بے گناہ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کے اوپر ایسے کیس ڈال دیے، ایسے مقدمے ڈال دیے کہ اس بیچارے کو اس کا پتہ ہی نہیں، یا ایسے ہی عدالتوں کے اندر معاملات لے کر گئے اور اس کے اوپر ایسے ایسے جھوٹے مقدمے کروا دیے، ایسی ایسی جھوٹی درخواستیں اس کے خلاف دلوا دی کہ جس کا اس کو پتہ ہی نہیں۔ ثم یرمی بہ بریئا، کسی مومن آدمی پہ کسی پاک دامن پہ تہمت لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایک وہ بندہ بے گناہ ہے اور دوسرا آپ اس کے اوپر تہمت لگا رہے ہو، کتنا بڑا آپ ظلم کر رہے ہو۔ اس نے بہتان اور بڑا واضح گناہ اپنے ذمہ لیا۔ یہاں سے ہر وہ بندہ جو کسی کو زچ کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں سبق یہ دیتی ہے کہ کبھی بھی کسی بے گناہ کو کسی جرم کے اندر نہ پھنساؤ۔ آج دیکھ لیں کیس چلتے ہی یہاں سے آپ کسی وکیل کے پاس چلے جائیں، آپ اس کو اپنا اصل مسئلہ بتائیں اور کہیں کہ جی اس کو اس طرح چلائیں، آپ وہ کہے گا جناب ایسے تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے آپ کو۔ ہاں آپ یوں درخواست دیں، یہ کیس بنائیں اس کے اوپر، پھر آپ کو آپ کا حق ملے گا، یعنی لفظ ساتھ وہ حق ملے گا۔ وہ کہتا ہے اچھا حق مل جائے گا، پھر وہ اس سے وہ حرام کام کرواتا، اللہ کی مدد کٹ جاتی۔ تو جس نے کسی پر تہمت لگائی اس کے اوپر آج کئی لوگ ایسے ہی پھر زبانی کلامی تہمتیں، فلانا وہ تو مثال کے طور پہ کسی کو کہہ دیا وہ تکفیری ہے، کسی کو کہہ دیا وہ خارجی ہے، کسی کو کہہ دیا کہ وہ فلانا جو ہے نا وہ جاسوس ہے، فلانا ایجنٹ ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنا یہ بہتان ہے سارے کے سارے، اور اس کا جواب انسان کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ بہت اہم ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔